بالاجماع، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور اس کی آیات جو ہیں وہ 99 آیات، اور اس کی ابتدا میں بھی اللہ نے حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے کہ الف لام را. اس کے بارے میں بھی الحمدللہ کئی صورتوں کے اول میں نے عرض کر دیا ہے کہ جتنے حروف مقطعات قرآن میں ہیں وہ مفرد بھی ہیں، وہ ثنائی بھی ہیں، وہ ثلاثی بھی ہیں، وہ رباعی بھی ہیں، وہ خماسی بھی ہیں. کیا معنی ہے؟ جن میں صرف ایک حرف ہے، جیسے فرمایا نون صرف ایک حرف، جیسے فرمایا صاد ایک حرف ہے، یا جس میں دو حرف ہیں جیسے یہ ہے الف لام را ہا میم، دو لفظ، یہ سنائی ہو گئی. ثلاثی وہ ہیں کہ جس میں تین ہوتے ہیں، الف لام میم را، تین حرف ہو گئے، وہ ثلاثی کہلاتے ہیں. اسی طرح کبھی ثلاثی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، رباعی ہو جاتے ہیں، خماسی کاف ہا یا عین صاد. اس طرح فرمایا ہا میم عین سین کاف. تو یاد رکھیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی حرف 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 حرف. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا 100% بات یاد رکھیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا راز اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ بھئی ان سے کیا مراد ہے، کیا معنی ہے. راجح قول یہ ہے. ویسے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء جو ہیں ان کو اگر جوڑ دیں تو اللہ کے اسماء بن جائیں گے، الف لام را ہا میم نون، یعنی الرحمن. یا جیسے الف لام میم، وہ کہتے ہیں الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، اور میم سے محمد مصطفیٰ مراد ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا یاد رکھیں بالکل بے اصل ہیں، جن کی بنیاد کوئی نہیں. یعنی نہ حضور نے فرمایا ہے نہ صحابہ نے فرمایا. بہت بعد کے علماء نے یہ بھی اس لیے کیا کہ دشمن اعتراض کرتے تھے بھی آپ کہتے ہیں قرآن کی ہر چیز کھلی ہوئی ہے، تو یہ حروف جو ہیں یہ کیوں کھلے ہوئے ہیں، ان کا کیا معنی ہے؟ اصل میں مخالفین معاندین اسلام جو ہے انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء، تو پھر ان کا معنی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ان نے ان کو جواب دینے کے لیے یہ تعویلات لکھی ہیں کتابوں میں. لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کرنے کے لیے مسئلہ بھی خود سے گھڑ لیں. یہ غلط بات ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، کوئی مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا نہیں مانے. اس کے باوجود بھی تو انہوں نے قرآن پر ایمان نہیں لے آئے نا. آپ نے ان کو لائق چاہے کتنے جواب دیے، لیکن وہ پھر بھی تو ایمان نہیں لے آئے. تو اس لیے پھر ہم کیوں ایسی بات کریں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ثابت نہ ہو. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جب آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں نا تو آپ خود پھر باطل کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی کرے. جب آپ کے مولوی صاحبان نے یہ تعویلیں کی نا کہ الف سے اللہ ہے اور لام سے جبریل ہے اور میم سے محمد رسول اللہ ہے، تو شیعہ نے بھی بنا لیا. انہوں نے کہا جی کاف آیا عین صاد، کاف سے کربلا ہے، ہا یا سے ہلاکت یزید ہے، عین سے عد سے حسین ہے، اور صاد سے صبر حسین ہے. انہوں نے کہا یہ کربلا کی طرف اشارہ ہے. تو اگر تم یہ زیادتی نہ کرتے تو ان کو بھی تو موقع نہ ملتا. جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اگلا بھی تو غلطی کرتا ہے. اب دیکھیں نا سیدنا بلال نے
ساری زندگی سرکار دو جہاں کی خدمت میں گزاری، سفر میں بھی حضر میں بھی آپ کے مؤذن تھے، لیکن انہوں نے اذان سے پہلے کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، اذان کے بعد بھی انہوں نے کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے۔ وہ پڑھا جو حضور نے فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اور اگر آتا ہو تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو اصل سنت تو یہ ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے، ہم تو حضور کی دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں یہ بھی حضور کا امت پہ احسان ہے، فرمایا جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں۔ یہ بھی ہمارے لیے انہوں نے فرمایا، اور اسی میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ وَسَلُوا الْوَسِيلَ رب آت محمد الوسیلۃ وسیلۃ الفضیلہ، اس سے مراد وسیلہ پکڑنا نہیں ہے، وسیلہ مقام ہے جنت میں، کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے وہ مقام عطا فرمائے۔ لوگوں نے اس کو وسیلہ بنا دیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں جی کہ اگر ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی بدعت رائج نہ کرتے تو شیعہ تو کبھی جرئت نہ کرتا کہ اس نے تو اذان کے اندر ہی اضافہ کر دیا نا کہ اشہد ان ولی رسول خلیفۃ رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، اس نے اذان کے اندر بھی بڑھا دیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل۔ وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، مرنج قسم کے آدمی تھے، یعنی ان کی مجلس میں جہاں علماء ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے، صلحاء ہوتے تھے، طلباء ہوتے تھے، تو ان کی مجلسوں کے اندر وہ مدہوش اور بے ہوش اور شرابی اور کبابی اور ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ حضرت کسی کو منع نہیں کرتا کہ میرے پاس مت آؤ۔ تو اسی طرح آپ کی مجلس میں شیعہ بھی ہوتے تھے، بریلوی بھی ہوتے تھے، دیوبندی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے۔ ایک شیعہ کا لیڈر تھا مظفر شمسی، اس کا نام تھا، وہ بھی مر گیا۔ وہ حضور حضرت بخاری صاحب کا بڑا عاشق تھا، اور مسئلہ ختم نبوت میں اس نے باقاعدہ جیل کاٹی ہے شاہ جی کے ساتھ۔ اس نے خود لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں آبیتی میں کہ میں جیل میں تھا اور میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، پیغام پہنچا کہ عید آنے والی ہے اور ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو اپنی لیڈری چمکا رہے ہو، جیل میں بیٹھے ہو، ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں اللہ نے مہربانی کی، بہرحال میں رہا ہو گیا، سب رہا ہو گئے۔ تو میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ تہجد کے وقت میں ایک آدمی نے، یہ گدا گاڑی ہوتی ہے نا، اس پہ کچھ بوریاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی آٹے کی، کوئی دال، کوئی چاول، کوئی چیز، اور منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، کنڈی کھٹکھٹائی، میرے بچے کو ایک لفافہ بھی دے دیا اور کہا بیٹا یہ سامان تمہارا ہے، اتروا لو۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ تو ایک اور آدمی دیکھ رہا تھا، اس کو بھی شبہ ہوا کہ اللہ جانے یہ کون آدمی ہے آخر، چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے۔ وہ کہتا میں دوڑ پڑا، اگلی گلی میں حضرت نے وہ کپڑا ہٹایا تھا، حضرت لاہوری تھے۔
تو میں نے جا کے کہا حضرت آپ شیعہ کے گھر میں گئے تھے امداد دینے کے، فرمایا اگر وہ ختم نبوت کے لیے قید ہو جائے ہم بھی مدد نہ کریں تو کون مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے۔ شاہ جی تو تقریر میں کبھی کبھی جوش میں آ جاتے تھے کہ اگر ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنگل کے خنزیروں سے بھی مدد لینی پڑے تو میں جاؤں گا۔ تو بہرحال وہ بیٹھا تھا اپنا شمسی، تو شاہ جی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت اتنا یاد کرا دیا جائے بچپن سے کہ ان کو کوئی شبہ نہ رہے کہ جب بھی وہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آگے وہ کہیں کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو یہ پڑھانا شروع کیا تو کہیں گے جی بخاری نے اللہ کی توحید کے کلمے کو بھی بدل ڈالا ہے۔ میں اس لیے ڈر کے مارے کہتا نہیں ہوں، ورنہ میری تمنا ہے کہ ہر آدمی جب بھی حضور کا نام لے تو آگے کہے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ تو وہ شمسی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا شاہ جی یہ آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ سنیوں کو؟ یہ تو سن قوم ہے، یہ تو سن ہے، جو قبر پہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے اور جو کسی تعزیے پہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے۔ ہمیں حکم دیں، ہم نے اذان کو بڑھا دیا ہے تو یہ کلمہ بھی بڑھا دیں گے، ہمارے لیے کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا اگر ہم نے اذان میں جوڑ لگا دیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ تو ایک کلمہ یہ بھی بڑھا دیں گے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ شاہ جی بڑے ہنسے، بھائی میں تو نہیں کہتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم غلطی نہ کریں تو دشمن کو بھی موقع نہیں ملتا۔ اگر ہم نے صلاۃ و سلام نہ پڑھے ہوتے تو شیعہ کو بھی کبھی موقع نہ ملتا۔ اگر ہم نے 11ویں کے منتیں نہ مانی ہوتی تو شیعہ بھی محرم نہ مناتا۔ اگر ہم نے 27 رجب کے خیراتیں نہ کی ہوتی تو شیعہ بھی قول امام جعفر کے نہ کرتے۔ یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہے، دین کوئی نہیں ہے، ضد ہے کہ تم کرو گے ہم بھی کریں گے، تم جلوس نکالو ہم بھی جلوس نکالیں گے۔ کوئی آدمی جلوس نکال لے گا اور کہے گا کہ جناب ہم ملک میں اسلامی شریعت لانا چاہتے ہیں، ایک دوسری پارٹی کھڑی جو کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے، ہم نفاذ شریعت اسلامیہ چاہتے ہیں۔ تیسرے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں جناب ہم تو شریعت اسلامی چاہتے ہیں۔ کیا فرق کیا ہے اس میں؟ لیکن ہر کسی کو اپنا ٹائٹل چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو میرا اللہ بیان نہ فرمائے، میرا مدنی بیان نہ فرمائے، اس میں کبھی بحث نہ کریں، نہ الجھیں، ورنہ پٹڑی سے اتر جاؤ۔ فرمایا الف لام را